اہلن مودی ملی بولیے اہلن مودی. Please welcome our beloved leaders, the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. بھارتی سمودائے نے اس کارکرم کو آیوجت کروایا ہے. ابو دھابی کے اسپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں اس کارکرم کا آیوجن کیا گیا ہے. جس طرح کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں, لگ بھگ 65,000 سے زیادہ لوگ اس کارکرم کو سننے کے لیے پہنچے. ابھی تو یہ اہلن مودی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے. اہلن ظاہری بات ہے, ایک عربی ورڈ ہے, تو ویلکم مودی. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں تب ہمیشہ لگا ہے کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں, اپنے ہی پریوار کے ہی سدسیوں کے ساتھ میں ملنے آیا ہوں, ایسا میں ہمیشہ انوبھو کر رہا ہوں. اور ہمارے سبندھوں کی گہنتا ایسی ہے, پچھلے 7 مہینے میں ہم 5 بار ملے ہیں. یہ شاید بہت ریئر ہوتا ہے. اور پورے مڈل ایسٹ سے, پرٹیکولرلی یو اے ای پورے سے جو لوگ ہیں ادھر آ رہے ہیں. میں نے پوری دنیا میں there is no one single leader as popular جو کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنے لوگوں سے جسے کہتے ہیں نا خطاب کرے, اور وہ بھی اسٹیڈیمز کے اندر. there is no. To the Zayed Sports Center there where he is going to be addressing the big diaspora event. بھارتی وزیر اعظم وہاں گئے ہیں, یہ درست بات ہے. اور یو اے ای نے پہلی بار تاریخ میں ایک مندر بھی تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے. 7واں دورہ ان کا یہ یو اے ای کا ہے, دوسرا دورہ قطر کا ہے. اور اس میں بھی جا کے جب وہ مندر کا افتتاح کریں گے تو اس کو کریڈٹ دیا جائے گا, اس کا کریڈٹ دیا جائے گا. یو اے ای اور بھارت کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے, کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں کے لیے آج ایک نیا ادھیائے ہے. کا دن ایتہاسک بنائیں گے, آج کا دن ایتہاسک بنائیں گے. اعلان مودی, پروسیشن یہ ابو دھابی یو اے ای کے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے, اینڈ وی آر پراؤڈ کہ ہم اس ہسٹری کا پارٹ بن رہے ہیں. اور یہ جو اہلن وہ جسے کہتے ہیں اہلن مودی, ٹھیک ہے جی, اور پورے مڈل ایسٹ سے, پرٹیکولرلی یو اے ای پورے سے جو لوگ ہیں ادھر آ رہے ہیں. میں نے پوری دنیا میں there is no one single leader as popular جو کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنے لوگوں سے جسے کہتے ہیں نا خطاب کرے, اور وہ بھی اسٹیڈیمز کے اندر. there is no. so اہلن مودی, میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا تھا. میں I was just reading a book پاکستان کی فارن پالیسی پہ, اور ابھی تو یہ اہلن مودی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے. اہلن ظاہری بات ہے, ایک عربی ورڈ ہے, تو ویلکم مودی. ٹھیک ہے جی, بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آئی تھنک انڈین پرائم منسٹر کہیں مڈل ایسٹ میں گئے, تو پاکستانی جو لیڈرشپ ہے جب ان کو ویلکم کیا گیا وہاں پہ, تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا آئی تھنک سید کہہ کے, یعنی کہ سردار کہہ کے, سید. آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ تو نہرو صاحب تھے, ان کو سید کر کے ویلکم کیا گیا کہ السید النہرو, مطلب سردار نہرو. دیٹس ہاؤ دی عربک کلچر میں ویلکم کرتے ہیں. تو پاکستان نے شور ڈال دیا, انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو سید کیوں کہا ہے, اور پاکستانیوں نے کہا اچھا یہ تو ہندو ہیں, آپ نے ہندوؤں کو سید کہہ دیا ہے, اور سید تو اور ہوتے ہیں. بٹ لیٹر آن the people didn't know in پاکستان کہ بھائی سید is a vocabulary for a word. سردار it means بادشاہ, it means honorable, it means بڑا, اس طرح کے اس کے میننگز ہیں ملتے جلتے. تو ابھی پھر یہ جو وہ آ رہا ہے اہلن مودی, اب بہت سارے لوگ سمجھیں گے وہ ایک لفظ بولتے ہیں اہلن وسہلن, ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر. اب پاکستانی کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عربی ہے یہ اسلامی زبان ہے, ٹھیک ہے, they didn't know کہ ٹھیک ہے بہت سارا جو ہمارا قرآن پاک ہے سارے کا سارا عربی میں آیا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ یہ اس لینگویج میں اور بات نہیں کی جا سکتی, یا اور ملکوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. سو پرائم منسٹر مودی جو ہے ان کو جسے کہتے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں, قائم کرنا پڑے گا. سب ملک قائم کرتے ہیں, تو مودی صاحب کا انیشیٹو اچھا ہے, لیکن پاکستان کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ کہ احتیاط سے جائزہ لینے کی اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے ملک سے اپنے تعلقات رکھے. انڈیا جو ہے اور یو اے ای دونوں آزاد ممالک ہیں, وہ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں. مگر یہ بات کچھ اس طرح بھی کہی جا رہی ہے انڈین پریس میں کہ شاید انڈیا کو ایسی امید ہوئی ہے کہ سیکورٹی کونسل میں مستقل نشست کے لیے ابھی کو وعدہ لیا گیا ہے کہ ووٹ اس کو کہا جا رہا ہے, لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. جو انویسٹ کر سکتے ہیں انڈیا میں, انہوں نے کہا $75 بلین کے قریب سرمایہ کاری انڈین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ فنڈ کی تحت, ٹھیک ہے نا, کریں گے. یعنی کوئی ایک سال ایک جگہ ایک دن میں, ایک مہینے میں یا ایک سال میں تو نہیں ہوگی. پاکستان جو ہے
यूएई वहाँ भी बड़ी दिलचस्पी रखता है, या उसने बहुत सी सरमायाकारी की भी है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो दो तरफा ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाया जाए, और यूएई की कितनी सरमायाकारी यहाँ हो सकती है। जब यहाँ हालात बेहतर होंगे तो मेरा ख्याल सरमायाकारी के मौके भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हमें ज़रा बड़ी एहतियात के साथ हमारी जो हुकूमत है उसको जायजा लेना चाहिए। और बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के। ठीक है जी, और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो है उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी, इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी अक्सर कहता हूं कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस है मजहब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है। खबर यह है कि भारत की मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात पकड़ी गई है। अच्छा ठीक है। और कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर आज ये खबर आई जो भारत की वजारत खारजा है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया, जो इमेजेस हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं कि उन तमाम जो 8 नेवी के एहलकार हैं जिन पर जासूसी का इल्जाम था, जिनको पहले सजाए मौत सुनाई गई और उसको बाद में उम्र कैद में तब्दील किया गया, उन तमाम को रिहा कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है मैं समझता हूँ भारत की, और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है।